تو کوئی صلاحیتوں کی وجہ سے، کوئی قبولیت عامہ کی وجہ سے، کوئی پاگل پن کی وجہ سے، مختلف وجہ سے شیطان نے مختلف لوگوں کو ورگلایا اور انہیں ادعائے نبوت کیا. لیکن ان کو متبعین ان کے، چونکہ اس طرح کے لوگ بڑے صلاحیتوں والے ہوتے تھے اور معاشرے میں مقبولیت کی وجہ سے انہوں نے یہ دعوے کیے تو مل گئے ان کو. لیکن اس کے بعد جب وہ چلے گئے تو کام ختم ہو گیا، چونکہ ایک کانٹ کی ہنڈیا تھی، بس وہ چولہے پہ ٹوٹ گئی، بات ختم ہو گیا. لیکن دو لوگ، بہاؤاللہ ایرانی اور مرزا غلام قادیانی، ان دونوں کے ماننے والے جھوٹے متبعین 100 سال گزرنے کے بعد بھی اب بھی موجود ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی سادی وجہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کو اور بہاؤاللہ کو جن لوگوں نے کھڑا کیا تھا، نو آبادیاتی وزارت کا نظم تھا، جنہوں نے یہ طے کیا کہ اگر ہمیں کوئی ایسے لوگ مل جائیں جو نبوت کا دعویٰ کریں اور ان سے کچھ کام لیے جائیں، تو یہ ان کے پالتو لوگ تھے. تو یہ چلے بھی گئے تو نو آبادیاتی وزارت آج بھی ان لوگوں کی سرپرستی کر رہی ہے اور ان کو مال فراہم کر رہی ہے اور ان کی تقویت کا سبب ہے. وہ ایک بدماش تھا جس نے کہا کہ مسلمانوں کو توڑنے کے لیے 4 چیزیں ان سے ختم کی جائیں تو ان کو توڑا جا سکتا ہے. یہ ناقابل تسخیر لوگ ہیں. دنیا کے اوپر بڑی قومیں آئیں لیکن جب ان کی تہذیبیں مٹیں تو دوبارہ اٹھ نہیں سکی. سلطنت روما کا کسی زمانے میں طوطی بولتا رہا. آل ساسان نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی ہے. یکے بعد دیگرے اس ایک خاندان کے 150 حکمران تخت نشین ہوئے. لیکن پھر دنیا آل ساسان کا نام بھی بھول گئی، ان کی قبروں کے نشان بھی باقی نہیں بچے. وہ تہذیب اجڑی تو کچھ چیز باقی نہ بچی. سلطنت روما الٹ گئی تو ان کی شناخت بھی باقی نہ رہی. یہ کیا ہوا کہ ہم دلی میں بھی لٹے، ہم بغداد میں بھی لٹے، غرناطہ کے اندر بھی ہمیں ذبح کیا گیا. دجلہ 3 دن تک خون بن کے بہتا رہا. لیکن یہ امت پھر کھڑی ہو جاتی ہے. تو کہا وہ قوت کون سی ہے، وہ توانائی کون سی ہے کہ یہ ان کو پھر دوبارہ کھڑا کر دیتی ہے. یہ لٹے، ان کو پامال کیا، سروں کی کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کیے گئے. منگولوں نے جو کچھ کیا وہ دردناک کہانی ہے. انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے اور جانیں چھپانے کے لیے، بچانے کے لیے لوگ تہہ خانوں میں چھپ گئے. دجلہ کا بند توڑا گیا اور پھر کیا ہوا، 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے تہہ خانوں سے نکالی. اسلام کی غربت کا زمانہ ہے. دل کی حالت کیا مذکور ہو، یہ نگر ہر مرتبہ لوٹا گیا. ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا ہے، کون کون سی کہانیاں رقم نہیں ہوئی ہیں. اور یہ ماضی قریب کے اندر آپ نے دیکھا جو کچھ بغداد میں ہوا، جو کچھ کابل اور کندھار میں ہوا، جو کچھ یمن میں ہو رہا ہے، جو برما میں ہو رہا ہے. چنگیز خان بھی شرمندہ ہو کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے، بچے نکال کر کے ماؤں کے سامنے ذبح کیے جاتے. آج ہماری بیٹیاں غیروں کے نرغے میں ہیں. کبھی یہ وقت بھی آنا تھا. ایک بیٹی ناہید نے پکارا تھا دیبل کے ساحل پہ کھڑے ہو کے، اور پھر محمد بن قاسم اللہ کے قہر کی بجلی بن کے آیا تھا. آج کتنی بیٹیاں غیروں کے نرغے میں چیخ رہی ہیں. ہے کوئی ان کی آواز کو سننے والا؟ کوئی آنکھیں وارث شاہ نوں اج قبراں وچوں بول، اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ پھول. ایک روئی سی تھی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں تیاں دیس تیرے دیاں وارث شاہ تینوں کہن. اج دین نبی دا وانگ یتیماں تے گھر کر تکے کھاوے، کتھوں لباں عمر بہادر جڑا روندے منہ گل لاوے. آفیہ بیٹی قوم تیرے دی روے تے کرلاوے، کیڑا او دے اتھرو پونجے کیڑا چپ کراوے. آج امت کہاں کھڑی ہے؟ تو ہمیں توڑا گیا، ہمیں ذبح کیا گیا، ہماری بوٹیاں نوچی گئیں، ہماری لاشوں پہ کتے چھوڑے گئے، ہمارے گلے کاٹ کر کے تیل بھرا گیا، اور پھر ان لاشوں کو آگ لگا کے رقص بسمل کے تماشے دیکھے گئے. کیا کیا نہیں کیا گیا. ہمارے سروں سے فٹ بال کھیلے گئے، لیکن ہم پھر اٹھے اور پھر قوم بن گئے. تو کہا یہ کون سی توانائی ہے جو ان کو پھر کھڑا کر دیتی ہے؟ تو انہوں نے ایک رپورٹ مرتب کی اور کہا 4 چیزیں ہیں جو اس امت کو مرنے نہیں دیتی. 4 چیزیں اس امت کو ناقابل تسخیر بناتی ہیں. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ کہا پہلی چیز جو اس امت کو مرنے نہیں دیتی وہ قرآن ہے.
جب ان کی تھیوری زندہ ہے، ان کا فلسفہ حیات زندہ ہے، تو پھر یہ دوبارہ منتشر اجزاء پھر جمع ہو جاتے ہیں اور پھر یہ قوم بن جاتے ہیں۔ میں ماضی کی کہانی نہیں سناتا، ابھی چچینیا میں دیکھ لو، روس نے جس طرح استحصال کیا تھا، ان کے نام بھی مسلمانوں والے نہیں تھے، اور حالت یہ تھی کہ کسی کے گھر میں قرآن اگر ملتا اسے قتل کر دیا جاتا، کوئی قرآن پڑھتا دکھائی دیتا زبان کاٹ دی جاتی۔ کسی کے نام بھی مسلمانوں والے نہیں تھے، کسی کے گھر قرآن بھی نہیں تھا، مسجدوں کو تالے لگا دیے گئے، اور یہ 2 4 10 سالوں کی کہانی نہیں، ایک طویل عرصہ نئی نسل نے جب آنکھ کھولی، نہ انہوں نے اذان سنی تھی، نہ انہوں نے قرآن کی تلاوت مسجدوں میں ہوتے دیکھی تھی، نہ انہوں نے خطبہ جمعہ ہوتے دیکھا تھا، نہ انہوں نے کوئی اسلامی نام سنا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اسلام پھوٹا کیسے؟ آج دیکھو جا کے، لگتا ہے مرکز اسلام کا یہی ہے۔ تو یہ قوت ہے اسلام کی، یہ توانائی ہے اسلام کی، یہ اسلام کا زور ہے۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، اقبال نے کہا تھا، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے، ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے۔ اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد کرتا ہے۔ تو کہا وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس امت کو جوڑے رکھتی ہیں، کھڑا کر دیتی ہیں، پھر دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیتی ہیں؟ یہ لٹی ہوئی تہذیب پھر سرگرم ہو جاتی ہے، پھر کھڑی ہو جاتی ہے اپنے پاؤں پہ۔ تو کہا ایک قرآن ہے، اگر قرآن کو ختم کر دیا جائے تو یہ ناقابل تسخیر نہیں رہیں گے، ان کو مسخر کرنا آسان ہوگا۔ دوسری بات جو اس قوم کو مرنے نہیں دیتی وہ عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھوکے رہ لیتے ہیں، یہ پیاسے رہ لیتے ہیں، یہ عمل میں کمزور ہو جاتے ہیں، عشق میں کبھی کمزور نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر، جب عشق کی کہانی رقم کرنی پڑے تو ترخانہ دا منڈا بھی بازی لے جانا۔ یہ سرخرو ہوتے ہیں، یہ کامیاب اور بامراد ہونے والے لوگ ہیں۔ یہ دوسری بات عشق رسول کی دولت بیدار ہے جو انہیں مرنے نہیں دیتی۔ تیسری چیز جو اس امت کو ناقابل تسخیر بناتی ہے وہ حج ہے۔ یہ اس امت کی وحدت کی علامت ہے، یہ اس امت کو ایک مرکزیت فراہم کرنے والی عبادت ہے۔ محلے کی سطح پہ 5 گانا نماز ہم روز جمع ہوتے ہیں، یہ محلے کی سطح پہ ہمارا اسلامی نظم ہے۔ علاقے کی سطح پہ جمعۃ المبارک کا اجتماع ہے، شہر کی سطح پہ عیدین کے اجتماع ہیں، اور عالمی سطح پہ حج کا اجتماع ہے۔ اگر حج ختم کر دیا جائے تو اس امت کی مرکزیت ٹوٹ جائے گی۔ چوتھی بات جو اس امت کو مرنے نہیں دیتی وہ جہاد ہے۔ لوگ تو موت سے ڈرتے ہیں لیکن ان کی مائیں جہاد کی لوری دیتی ہیں۔ جب لاشیں گئی نا وہاں امریکہ میں افغانستان سے، تو ان کی بیویاں توازن کھو بیٹھی، ان کی مائیں توازن کھو بیٹھی۔ لیکن یہ کیسے لوگ ہیں، جب بیٹے کی لاش آتی ہے تو ماں کا چہرہ کھل اٹھتا ہے کہ میرا بیٹا شہادت کا دولہا بن کے آیا۔ تو کہا یہ شہادت جو ہے وہ انہیں مرنے نہیں دیتی۔ تو 4 چیزیں ہیں، اگر ان سے ختم کی جائیں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ قابل تسخیر ہو جائیں گے۔ ان کا یہ جو ٹوٹتے نہیں ہیں، تو یہ 4 چیزیں ان کی ختم کی جائے۔ یہ سال ہا سال کی محنت کے بعد یہ رپورٹ تیار کی گئی۔ اب بہاؤاللہ کو کھڑا کیا گیا ایران سے، اس کی ڈیوٹی کیا تھی؟ ٹاسک کیا دیا گیا اس کو ٹاسک یہ دیا گیا کہ حج کا خاتمہ کرنا ہے، اور اس نے جگہ جگہ کعبۃ اللہ کے ماڈل بنائے اور کہا کہ اتنا لمبا سفر کاٹ کے جاتے ہو، یہیں گھوم لیا کرو تاکہ مرکزیت ختم ہو جائے۔ بہاؤاللہ کو وہاں کھڑا کیا، اور قادیان کے اندر مرزا قادیانی کو کھڑا کیا گیا، اور اس کو ٹاسک یہ دیا گیا کہ جہاد کے خاتمے کی بات کرنی۔ خود کہتا ہے ممانعت جہاد میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں اور اطراف و اکناف عالم میں پھیلائی ہیں کہ ان کو جمع کیا جائے تو 50 الماریاں بھر جائیں۔ اس نے اتنا لٹریچر لکھا اور کہا کہ یہ قلم کا زمانہ ہے، جہاد کا زمانہ نہیں ہے، لہٰذا اب جہاد کا نام چھوڑ دو، میں آ گیا ہوں اور اب قلم کا زمانہ ہے، اب جہاد کی بات نہیں ہوگی۔ اور برطانوی گورنمنٹ سے اس نے جو ہے وہ وفا کی بات کی، اس لیے کہ بر صغیر پاک و ہند میں حکومت چینی تھی انہوں نے مسلمانوں سے، اس لیے انہیں ڈر بھی مسلمانوں سے تھا۔ ہندو تو پہلے بھی غلام تھے، پہلے وہ مسلمانوں کے غلام تھے، اب وہ انگریزوں کے غلام ہو گئے۔ وہ کہتا ہے بیل چوری ہو گیا تھا، تو کسی نے بیل سے پوچھا تو چوری ہو گیا، انہوں نے کہا میں تو پٹھے کھانے پاویں تو کھاوا پاویں تو
تو وہ پہلے مسلمانوں کے غلام تھے، بغیر غلام ہو کے ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو ڈر تھا مسلمانوں سے۔ فروغ یاد میں خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں، یہ ٹوٹا ہوا تارا مہے کامل نہ ہو جائے، تو ڈر ان سے تھا۔ تو کہا جہاد کا جذبہ ختم کیا جائے، چونکہ انہوں نے دیکھا تھا 1857 کی جنگ آزادی میں کہ پھانسی گھاٹوں کی طرح لوگ جھومتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا ان کا جذبہ جہاد ختم کیا جائے، تو مرزا قادیانی کو کھڑا کیا گیا۔ تو یہ کام تھا اس کا جہاد کی ممانعت کے لیے، اور اس کو سپورٹ کیا گیا۔ اور پھر تیسری بات، حضور کا عشق سینوں سے نکالا جائے، یہ ان کے لیے بڑا مشکل کام تھا۔ اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اللہ اکبر۔ اب میں اس پر بہت لمبی گفتگو ہے، لیکن میں صرف ایک بات کی طرف آپ کو اشارہ کرنا چاہوں گا، اور وہ کہانی آپ کے لیے سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی۔ ہر وہ راستہ جو حضور کی محبت کی طرف جاتا تھا، اس راستے کے آگے بیریئر رکھ دیے گئے، اور یہ پہلی بار ہوا۔ علماء سے پوچھئے، معتزلہ بھی آئے، انہوں نے بھی اختلاف کیا، لیکن ان کا اختلاف ذات رسالت مآب کے حوالے سے نہیں تھا۔ خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا، گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے یا مومن ہے، یہ مسئلہ اٹھا، حرام رزق کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا، اس طرح کے کلامی مسائل پہ بات ہوئی۔ مرجی آئے، لا ادری آئے، اندی آئے، کتنے لوگ آئے، باطنی فرقہ اٹھا، کتنے لوگ اٹھے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات ہوئی ہو۔ اور جب عشق رسول کی دولت سینوں سے چھیننے کی بات آئی، تو پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہر وہ راستہ جو حضور کی طرف جاتا ہے اس کو بند کیا جائے۔ اب عقیدہ شفاعت پر اوہام پیدا کیے گئے، تاکہ یہ عقیدہ مسلمانوں کو حضور کے نیڑے کرتا ہے۔ توسل کا راستہ روکا گیا کہ آقا کا وسیلہ لے کے دعا مانگو تو کرم دوبالا ہوتا ہے، اور امت کو حضور سے محبت پیدا ہوتی ہے، یہ راستہ روک دیا جائے۔ حیات طیبہ، حضور کی مبارک زندگی، یہ امت کو حضور سے جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ اس میں جو ہے وہ وہم پیدا کر دو اور اس عقیدے کو بدلنے کی کوشش کرو، یہ عقیدہ حضور علیہ السلام کے قریب کرتا ہے۔ استغاثہ، توسل، ندا، یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو حضور علیہ السلام کے قریب کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ پھر ایک منصوبہ تراشا گیا۔ وہ جو بدماش تھا، کیا نام اس کا، مسٹر ہیمفر، جو 4000 جاسوس کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے ٹاسک پر آیا تھا، اس کی یادداشتیں اب مرتب اور اس چھپ بھی گئی ہیں، اس کے کچھ چیپٹر چھپ بھی گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے 16-17 پوائنٹس پہ کام کرنے پر کہا گیا، اس امت کو توڑنے کے لیے، سلطنت عثمانیہ کو کمزور کرنے کے لیے۔ اور ان میں سے بہت ساری باتیں، بلکہ وہ ایک دلچسپ بات لکھتا ہے کہ جب میں عربی سیکھنے کے لیے اس زمانے کے ایک شیخ کے پاس گیا، اور میرا مقصد یہ تھا عربی سیکھ کر کے میں اثر و نفوذ حاصل کروں اور پھر کچھ لوگوں کو ورغلا سکوں گا، کہتا ہے میں گیا تو عربی سیکھنے تھا، لیکن وہ شخص اتنا میٹھا تھا اور اس کے لہجے میں اس قدر دین کا رس تھا کہ میں تو اپنا دین بدل کے مسلمان ہونے لگا۔ پھر میں نے سوچا میں تو جاسوس ہوں اور میں تو کوئی کام کرنے آیا ہوں، تو میں اپنا عقیدہ چھوڑنے لگا ہوں، اور پھر میں واپس پلٹا۔ تو کہتا ہے ہمیں جو ٹاسک دیا گیا تھا ان میں سے ایک یہ تھا کہ جعلی سادات پیدا کیے جائیں۔ یہ بھی ایک تھا، کچھ لوگوں کو کھڑا کیا جائے، ان کو سید بنا کر کے پیش کر دے۔ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ظاہر ہے کہ لوگوں کی عقیدت ان سے وابستہ ہوگی، اور جو جعلی ہوگا تو وہ ایسے کام کرے گا کہ ایسی بدکرداریاں اس کے سامنے آئیں گی کہ لوگ پھر ان سے بدزن ہو کے دین سے بدزن ہوں گے۔ اس علماء کے خلاف اس نے مہم کی بات کی، بہت سارے عنوان سے اس نے 16-17 پوائنٹس پہ اس میں کیا، اور سلطنت عثمانیہ کو توڑ کے مختلف حصوں بخروں کے اندر جو ہے کرنے کے لیے اس کا ایک بنیادی کردار تھا۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام سے دور کرنے کے لیے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت جو ہے وہ یہ سینوں سے اچکنے کے لیے ایک سازش کی گئی۔ اللہ اکبر۔ اب مرزا قادیانی کھڑا ہوا، بہاؤاللہ کھڑا ہوا، اور ایسی تحریکوں کی نشأت ہوئی جس میں حضور علیہ السلام کے حوالے سے، حضور علیہ السلام کی محبت کے حوالے سے کمزوری لانے کی کوشش کی جائے اور آقا کریم سے لوگوں کو دور کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ اپنے دین کا خود محافظ ہے۔ مرزا قادیانی اگر حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو توڑنا چاہتا تھا، لیکن اللہ جل شانہ نے پیر مہر علی شاہ کو بھی بھیجا۔
اور پھر انہوں نے جس طرح مرزائیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکا اور جس قوت کے ساتھ مقابلہ کیا، اللہ اکبر، اور پھر جس طرح وہ اپنے انجام بد سے جو ہے وہ دوچار ہوا، اور ادھر حضور علیہ السلام کے بابت جو عقائد تھے، جو حضور کی قربت کا ذریعہ تھے، ان عقائد کو مشق کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کے متبادل عقائد توحید کے نام سے دینے شروع کیے، تو اللہ نے بریلی میں ایک شخص پیدا کیا جس کا نام احمد رضا ہے، اور پھر انہوں نے، ان کے قلم جب چلتا تھا تو لاشیں تڑپ تڑپ کے گرتی تھی، اللہ نے وہ قوت دی، توانائی دی۔ اور پھر ایک سازش اس زمانے میں کی گئی کہ تسلسل کے ساتھ گستاخیاں کی جائیں تاکہ ان کے اندر آہستہ آہستہ قوت احتجاج بھی دم توڑ جائے۔ اللہ اکبر، راجپال سے شرارتیں کروائی گئی، لیکن پھر اللہ نے کام کس سے لیا؟ یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ اس کا انتخاب ہے، وہ جس سے چاہے کام لے لے۔ اور پھر وہ علم الدین جسے جانتا کوئی نہیں تھا، اللہ اکبر، تھوڑی دیر قبل وہ لوہار والی دکان پہ ٹھک ٹھک کر رہا تھا، پھر چند لمحے گزرے کروڑوں سینوں میں دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ لمحے ہمیں نہیں بھولتے، وہ گھڑیاں ہمیں نہیں بھولتی جب حضرت امیر ملت جنازے میں سر جھکائے چل رہے تھے۔ وہ میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، 6 لاکھ لوگ اس فقیر کے جنازے میں، اس زمانے میں 6 لاکھ لوگ اس فقیر کے جنازے میں تھے، امیر ملت علیہ رحمہ بھی گردن جھکائے چل رہے تھے۔ پھر آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا جو تاریخ کے ریکارڈ پہ ہے، آپ نے کہا لوگوں، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی کہانیاں پڑھی ہیں، میرے دل میں کبھی امنگ نہیں جاگی کہ فلاں بادشاہ میں ہوتا، فقیر خود شہنشاہ ہوتا ہے۔ کہا میں بڑے بڑے پہلوانوں کے قصے پڑھے ہیں، اس زمانے میں پہلوانی کا بھی شوق لوگوں کو تھا، لیکن میرے دل میں کبھی یہ امنگ بھی نہیں جاگی کہ فلاں پہلوان میں ہوتا۔ پھر فرمانے لگے ہاں ہاں، میں نے بڑے بڑے ولیوں کے قصے پڑھے ہیں، میرے دل میں یہ تمنا بھی پیدا نہیں ہوئی کہ فلاں ولی میں ہوتا، لیکن پتہ نہیں آج میرے دل میں کیوں رہ رہ کے خیال آ رہا ہے کہ آج اس چارپائی پہ میں ہوتا۔ یہ عزت ہے، ہفت اقلیم کے شہنشاہ کو وہ عزت نہیں ملی جو اس فقیر کو نصیب ہوئی۔ جب کفن کی تلیاں کھولنے لگے، یا جب غازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو قبر میں اتارا نا، تو اتارنے والے لوگوں میں سر محمد شفیع صاحب تھے، محمد حسین مالوڈا صاحب تھے، اور علامہ اقبال خود تھے لحد میں اتار رہے۔ تو کفن کی تلیاں کھولی تو اقبال نے ایک تاریخی جملہ کہا، آنکھیں چھم چھم آنسو برس رہے تھے، اور کہا غازی تیری وصیت کو ہم نے پورا کر دیا۔ غازی کی وصیت یہ تھی کہ مجھے میانی صاحب میں دفن کیا جائے، نقص امن کا بہانہ بنا کے میاں والی دفن کر دیا گیا۔ پھر باقاعدہ ایک تحریک چلی کہ ہم وہاں سے ان کو لاہور لے کے آئیں گے، اور پھر 1 مہینہ تک مسلسل تحریک زور پہ چلتی رہی اور حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے، اور پھر وہاں سے ان کی قبر کشائی ہوئی۔ تاریخ کہتی ہے جب میاں والی میں غازی کی قبر کھلی نا، پورا میاں والی خوشبوؤں سے مہکنے لگا، اور پھر وہاں سے غازی صاحب کو بذریعہ ریل اس زمانے میں لایا گیا، اور وہ وصیت تھی وہ پوری ہو گئی۔ جب قبر میں اتارنے لگے تو علامہ اقبال نے کہا غازی جو تیری وصیت تھی وہ ہم نے پوری کر دی، اب ایک کام تو نے بھی کرنا ہے۔ اور ساتھ رو رہے تھے اور تنیاں کھول رہے تھے، کہا غازی جب لاحد میں رسول اللہ آئیں تو اقبال کا حضور کو سلام کہہ دینا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب مٹی ڈال کر کے کہتے اقبال ہاتھ ملتے جا رہے تھے اور ساتھ کہتے لوگ کو اسی گلہ ہی کرتے رہ گئے تو ترکھانا دا منڈا بازی لے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ اپنے دین کا خود محافظ ہے اپنے دین کا۔ اچھا، جو دشمن ہوتا ہے وہ پلان اے کے بعد پلان بی بھی رکھتا ہے، اگر ایک پلان ناکام ہو جائے تو پھر دوسرا۔ جہاد کے خاتمے کے لیے کھڑا کیا گیا تھا مرزا کو، اب وہ کامیاب نہیں ہو سکا، چند لوگ متاثر ہوئے، اگر لاکھوں بھی ہیں تو کروڑوں میں لاکھوں چند ہی ہیں، اور بہاؤلہ کی سازش بھی ناکام ہو گئی، وہاں ایران کے اندر دھری کی دھری رہ گئی، اسی طرح باقی سازشیں ساری ناکام ہو گئی۔ تو پلان بھی کیا ہے؟ پلان بھی یہ تھا کہ جہاد ختم مرزا کے ذریعے سے تو نہیں ہو سکا اور یہ ختم ہو بھی نہیں سکتا، اب اس کو بدنام کر دیا جائے۔ اب جہاد کو بدنام کرنے کے لیے داعش جیسی تنظیمیں کھڑی کی گئی۔ دشمن ہمارا خاموش نہیں بیٹھا، اور پھر سروں کو کاٹ کر کے قبروں سے لاشوں کو نکال کر کے چوراہوں میں لٹکایا گیا، اور پھر سروں سے فٹ بال کھیل کے لوگوں کو بتایا گیا یہ جہاد ہوتا ہے، اور پوری دنیا کے اوپر جو ہے پھر اس کی میڈیا کے ذریعے سے مہم چلائی گئی اور لوگوں کو بتایا کہ یہ جہاد ہوتا ہے۔ تو جہاد کو ختم تو نہ کیا جا سکا، پلان بی کے طور پہ جو ہے وہ دوسرا منصوبہ یہ لایا کہ جہاد کو بدنام کر دیا جائے۔ اسی طرح
حج کو ختم تو نہیں کیا جا سکا، لیکن ایسے لوگ ذمہ دار مقرر کر دیے جائیں وہاں اپنی خواہشوں اور مرضیوں اور اپنی رضاؤں سے، اللہ اکبر، کہ حج رسم رہ جائے، حج کی وہ مرکزیت اور حج کا مقصود باقی نہ رہے۔ مجھے بتاؤ، کیا حرم کا خادم امریکہ مقرر کرے گا؟ اور پھر وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ روحانی مرکز کا رہنما ہوگا؟ کیا ہم کھلی آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھ رہے؟ حج کا اجتماع ہو اور مسلمانوں کے بچے پیٹوں سے نکال کر کے ذبح کیے جا رہے ہوں برما میں، اور عورتوں کی چھاتیاں کاٹی جا رہی ہوں، اور ماؤں اور بھائیوں کے سامنے بہنوں کی آبروئیں لوٹی جا رہی ہوں، اور حج کے خطبے میں نہ ذکر ہو اور نہ ان کے لیے دعا مانگی جائے، تو پھر حج کے کیا مقاصد پورے ہو جاتے ہیں؟ اقبال تو اس دور میں چیخا تھا جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تھی اور حج اپنی مقصدیت اور اپنے اس پیغام اور مشن سے ہٹ گیا تھا، تو آج اقبال ہوتا تو کیا کہتا؟ اس زمانے میں اقبال نے کہا تھا، اقبال یہ پوچھے کوئی زائرین حرم سے، اقبال کوئی پوچھے یہ زائرین حرم سے، حرم کا تحفہ کیا زمزم کے سوا کچھ اور نہیں؟ کہ جو حاجی آتا ہے میں پانی ہی دیتا ہے، میں کھجوریں کھلاتا ہے، وہاں سے اور کیا لے کر آئے ہو؟ وہ ایک پیغام ملنا تھا جو پوری دنیا پہ پھیلنا تھا، اور امت کی نہضت کا ذریعہ تھا حج، لیکن حج ایک رسم بن کے رہ گیا۔ اور اقبال نے اس وقت کہا تھا، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، اللہ اکبر، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ میں کالی نہ رہی، رہ گئی رسم آذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ صاحب آج ہم کہاں ہے؟ ختم نبوت کا پیغام یہ ہے کہ اپنے آقا کے لیے اپنا سب کچھ حاضر کر دیں۔ ہم جئیں تو حضور کے لیے، ہم مریں تو حضور کے لیے، اپنی نسلوں کو حضور کا نوکر بنائیں، اپنے گھروں میں ختم نبوت کے شعور کو اجاگر کریں، اپنے کردار اخلاق کو اتنا ستھرا اور پاکیزہ کریں کہ لوگ دور سے دیکھ کے کہیں کہ یہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ اپنی زندگی کو اچھا بنائیں، غیرت کی زندگی جینے کا سلیقہ سیکھیں، اور باہمی اتحاد اور یگانگت کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ گروہوں میں، ٹولیوں میں تقسیم ہو کر کے ہم اپنی طاقت منتشر تو کر لیں گے، لیکن ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن جب ہم یکجا ہو کے آگے بڑھیں گے تو پھر پوری دنیا کے اوپر غلبہ حضور کے دین کا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اور اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو سن لو، اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمیں مٹا دیا جائے گا۔ ہماری جگہ اور لوگ آئیں گے جو یہ کام کریں گے، اور ہم نے کتب حدیث میں پڑھا ہے، کتاب الفتن دیکھیے، کتاب الملاحم دیکھیے، یہ حدیث موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے گا اس امت کے اوپر، اور ایک گھڑی آئے گی کہ پتھر بھی اور درخت بھی دوسروں کا ساتھ نہیں دیں گے، اور ایک وقت آئے گا کائنات کی کوئی چھت ایسی نہیں ہوگی جہاں میرے حضور کے نام کا جھنڈا نہیں ہوگا، ذکر میرے حضور کا ہی ہوگا، گلی گلی تذکرہ انہی کا ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو ہم نے نبھانا ہے، آگے بڑھنا ہے اور بڑھتے ہی چلے جانا ہے۔ تو رہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ یہ مغرب نے اس وقت ہمیں 5 مطالبے دیے ہیں اور کہا کہ یہ 5 کام تم کرنے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اپنی آمادگی کا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ ان میں سے 295 کا خاتمہ بھی ہے اور باقی 4 مطالبے ہیں۔ اس میں پاکستان کی فوج بھی بڑی دکھتی ہے کہ پاکستان کی فوج کے انسانی حقوق کی پامالی پر بھی رپورٹ تیار کی جائے، وہ بھی ہمیں دی جائے۔ 5 اس وقت مطالبے پیش کیے گئے ہیں۔ ختم نبوت کا معاملہ ابھی پڑا ہوا ہے، اور یہ کتنے چالاک لوگ ہیں، نالے چور نالے چاتر، کہتے ہیں یہ لوگ یہاں کیا لینے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میاں ڈاکے تم ڈالو، تمہیں کوئی پوچھے بھی نا، مذاکرات کی میز بچھاؤ اور بات کرو، اور تمہیں بات کرنا پڑے گی۔ یہ حضور کے غلاموں کا ملک ہے، یہ حضور کے دین کے متوالوں کا ملک ہے، یہ وقت آنے والا ہے۔ تو یہ 5 مطالبے اس وقت جو ہے وہ مغرب کی جانب سے ہمارے نام کیے جا رہے ہیں، تو ہمیں پوری قوت کے ساتھ شعور سے جینے کا سلیقہ سیکھنا ہوگا۔ میں آپ کی آمین کے ساتھ یہ دعا بھی مانگنا چاہتا ہوں کہ اللہ امت کو وحدت کا نور عطا کرے،
اور ایسے حالات پیدا ہو جائیں اور اس طرح کے اسباب میسر آ جائیں کہ جتنی بھی دینی قوتیں ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں. چونکہ یہ حضور کے نام کا مسئلہ ہے اور یہاں اگر سارے لوگ ایک پیج پہ ہوں گے تو پھر اس کے نتائج ہمارے سامنے ہوں گے. اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار دے دے. اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑو تو جوس یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم. اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کرو پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے, تختی بھی تمہیں دے دیں گے. پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا. لیکن شرط کیا ہے؟ وفا حضور سے کرو. تو جینا ہے تو حضور کے لیے, مرنا ہے تو حضور کے لیے. ایک توں تے ہیں میریاں آساں دا سہارا, دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد. تو میری تو زندگی کا, آپ کی تو زندگی کا نام, ہماری تو ماں نے لوریاں ہی حضور کے نام کی دی. علامہ اقبال کہا کرتے تھے نام تو از پدر آموختم. حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا. ہماری ماں نے حضور کے نام کی لوریاں دی ہوئی ہیں. اس لیے آج نہیں تو کل انشاءاللہ اس ملک کا مقدر ہے کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا طلوع ہوگا اور حضور کا نظام اس ملک کے اندر نافذ ہوگا. آپ کے سینوں میں جذبات امڑ رہے تھے اور لبوں پہ نعرے مچلنا چاہ رہے تھے, لیکن میرا ایک اپنا مزاج ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نعروں کا مخالف ہوں. نعروں کے تسلسل سے میری تقریر کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے, لیکن آپ کا اپنا ایک ذوق تھا. چلو میرے ساتھ اب ایک نعرہ لگا لیجئے گا اور میں آپ خود نعرہ لگاؤں گا, لیکن نعرہ تڑپتی بجلیوں کے ماحول میں لگے. نعرہ لگے تو پتہ چلے یہ نعرہ ہے, اور پورے بانکپن کے ساتھ, پورے جذبوں کی جوانی کے ساتھ نعرہ لگے. اور ویسے بھی علماء نے کہا جب اللہ اکبر کہا جائے تو اس کو پر کر کے پڑھنا چاہیے. اللہ اکبر نہیں کہنا, اللہ اکبر. اس کے اندر روب ہے تو پورے بانکپن کے ساتھ یہ حال گونج اٹھے اور یہ نعرہ ایک پیغام بھی ہو اور یہ نعرہ جذبوں کا اظہار بھی ہو اور محبتوں کا سلیقہ بھی ہو, حضور کی چوکھٹ پہ سلامی بھی ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. پاکستان, پاکستان, پاک فوج, لبیک یا رسول اللہ, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی